कुमाल में एक हदीस है, 2 जुमले हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ी हुई है और सैयदा पाक चक्की पीस रही हैं, हुजूर तशरीफ लाए, 2 जुमले बयान किए, मुकद्दस आंखों में आंसू आए और सिर्फ 2 बातें कहा, फातिमा जिंदगी में ये मुशक्कत बर्दाश्त कर। और दूसरा जुमला क्या फरमाया? फरमाया क़यामत की सारी इज्जत अल्लाह मेरी बेटी को ही अता फरमाएगा, ये बर्दाश्त कर। आपको मिलेगा ना बुखारी में, सैयदा पाक ने आके हजरत मौला अली के इरशाद पे कहा था, हुजूर गुलाम मिल जाए तो घर में काम काज में हाथ बटाए। तो क्या कहा हुजूर ने? आज बेटी बाप के पास आए और अब्बा जी उसे वजीफा बताएं तो दामाद साहब का क्या ख्याल होता है? घर में हालात किस तरह के होते हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम मिल जाए तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब ये तस्बीह खत्म होगी ना, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। हजरत फातिमा बाहर आई तो मौला कायनात ने कहा, फातिमा क्या बना? तो खुश होकर कहने लगी, एक गुलाम लेने गई थी, मदीने वाले ने बेहिसाब ही अता फरमा दिए, जितनी बार तस्बीह पढ़ूंगी गुलाम आजाद करने का सवाब। अब्बा था हमारे घर में बेहतरीन चावल कभी कभी आया करते थे, इतनी वुसअत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। बड़ी ईद पे अब्बा जी बड़े बेहतरीन चावल लाए, ईद का मौका है। एक दफा ईद वाले दिन पके, दूसरे तीसरे दिन फिर चावल पके तो वाली साहब अम्मा जी से कहने लगे कि वो चावल किधर हैं जो मैं ईद पे लाया था? कहां गए वो चावल? ये दूसरे क्यों पका लिए फिर से? तो अम्मा जी फरमाने लगी, वो चावल बड़े चंगे सन, मैं जरा संभाल छड़े ने 10 मुहर्रम ਨੂੰ इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगा। इस सादगी में मुझे वो कहती हर 10 मुहर्रम को कि जाना मैंने जरा ठूठियां ले आके दे। तो साइकिल चला के जाना पड़ता था, 3 किलोमीटर, गर्मी होती थी, पसीना आता था। तो मैंने फिर जान छुड़ानी शुरू की। मैंने वालदा से कहा, मैं क्या अम्मा जी ने पूछा उस्तादा नू खत्म परात भी हो जाता है? मैंने उनसे पूछा है, वो कहते हैं जिस बर्तन में पकाया उसमें भी खत्म हो जाएगा। और ये ईद पे गोश्त जाता है, गोश्त आता है, प्लेटें वापस आ जाती है, मतलब ठूठियां कोई इसका हिस्सा है साले सवाब का। आप छोड़ दें, खीर पकानी है तो ऐसे भी चली जाएगी। तो माँ होती है। अम्मा जी फरमाने लगी, तू मसले रखना अपने कोल सने अपने उस्तादा दे, तो जहां जाके ना मैंने ठूठियां लिया के दे, मैं अपने बुजुर्गों तो यही सुनया है। तो एक दफा तो मुझे बड़ी मतलब तलखी हुई, बड़ा मैं मुश्किल से गया, वो मैं खरीद के लाया, ला के मैंने पेश की। तो उस दिन मैंने थोड़े से, अल्लाह मुझे माफ करे, सख्त जुमलों में कहा। मैंने कहा, अम्मा जी ये कहाँ से आ गई ये ठूठियां? मतलब इतनी दूर जाना पड़ता है, और फिर ये कि आखिर बांटनी तो खीर है, कोई इतनी बहुत कीमती शय भी नहीं, प्लेट इससे महंगी भी है, बेहतर भी है, कोई जरूरी है? तो उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए और फिर मुझे 7 थपकी भी दी। समझ आई कि थक गया है। फिर मेरा माथा भी चूमा, फरमान लगियां, पुत्र जो हुसैन इब्ने अली के नाम से कुछ है किसी ने देनी है, फिर प्लेट वापस नहीं मंगनी। फिर जो दे दिया सो, ये जो हमारे बुजुर्गों के तरीके होते थे, ये जो उसमें कैफियत होती थी, आप देखें ना। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक दफा हजरत मौला अली ने सोने का लाकट ला के दिया, एक दफा, और उन्होंने कुछ पर्दे खरीद के लगाए अपने घर में। ये 2 चीजें आई। हजरत फातिमा कहती हैं, हुजूर सफर से वापस आए थे, मेरे घर में कदम रखा, सलाम के बाद बगैर कुछ कहे तशरीफ ले गए। हजरत मौला अली कहते हैं, मैं घर आया तो फातिमा रो रही थी। क्या हुआ? काली पता नहीं, महबूब करीम ने कोई बात नहीं की। कहते मैं मस्जिद में गया तो हुजूर रो रहे थे। महबूब क्या हुआ? तो फरमाया, वो मेरी बेटी होके सोने पहनने लग गई है, उसने घर के अंदर कीमती पर्दे लटका लिए। क्यों भला? महबूब को पता था कि कायनात के हर गरीब बाप ने बेटी को तसल्ली तो सैयदा फातिमा का नाम लेके देनी है कि देखो ना, महबूब की शहजादी ने नहीं पहना तो तुम क्या समझती हो सारा कुछ जेवरात में है। हजरत मौला अली वापस आए, कहा फातिमा वो जो तेरा सोने का लाकट है और वो जो घर में पर्दे हैं, फौरन सैयदा पाक ने लपेट के दिए, फरमाइए जाइए किसी गरीब को दे आए। ओ भाई, जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में रोजे रख रख के उन्हें तैयारी कराए और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जो एक खजूर और चंद कतरे पानी पे गुजारा कर ले, उन्हें दुनिया का कोई यजीद रोटी पानी के नाम पे ब्लैकमेल तो नहीं ना कर सकता। और ये जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 11वीं शरीफ का लंगर जमीन पे गिर गया तो जुबान से उठा रहे हैं, फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं ये किसके नाम का है? मैं बड़े दर्द से दोस्तों से कहा करता हूं, मिलाद शरीफ पे अगरचे मजबूरियां होती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब इसको लंगर कहते हो इमाम हुसैन के नाम का, तो खुदा रा एक दाना जमीन पे ना गिरने देना। तुम्हें पता नहीं निस्बत किसके साथ है इसकी, तुम जरा देखना इकराम किसके साथ। वो जज्बात का खास रिश्ता, वो कल्बी कैफियत न समझ आए तो फिर हजरत अबू हुरैरा का वो फरमान पढ़ो,
حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے. یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث. لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں جوان ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں. نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا. حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت. جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں، صدیق اکبر جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے. میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے. میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں. پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں، اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر. ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے. وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے. ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے. ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دوں. کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے. تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے. وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں. پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی. دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی. آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں. باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام. اور دوسری بات، ایک تو محبت، دوسری بات احترام. احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے. علامہ اسماعیل لکھی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا. حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، بالکل قریب. وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک نہیں ہے، بالکل قریب بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا
اور کوئی تبصرہ نہیں, کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ سے صحابہ جو بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے, کسی نے کوئی کلام نہیں کیا, کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے. حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے, میری طرف دیکھیے جی, فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے, کس طرح علی کا احترام کیا, لا کے بٹھایا. تو پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے, جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں. تو اپنے گھر عنوان آج جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں, جو دن آج ہم منا رہے ہیں, یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے, اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی, سیدہ پاک کا نام آتا, والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب, تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے. ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا. تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں, تو اس نے بھی فوراً تنقید کی, کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے, امام کو امام اعظم, مفتی کو مفتی اعظم, تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو. میرے سوال کا جب جواب دیں گے جبھی پتہ چلے گا نا. وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا, بیٹھک میں بیٹھے تھے, اس نے آتے ہی سوال کیا, کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں, میرا ایک سوال ہے, حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں. حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے, جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے. اس نے فوراً تنقید کی, کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں, انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, کتاب دیکھنے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا, اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا, آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے. اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے, اور انتخاب کس کا کیا, حضرت عباس کا. حضرت عباس حضور کے چچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے. اور پیچھے شوق کیا ہے, بات کیا ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے, ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے, یہ نذرانہ پیش کریں گے. وہیں بیٹھے تھے صحابہ, اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا. فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا, تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے, میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا. او میرے دوستو ذرا اس آیت پر غور کرنا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى, بس یہ جو میرے قرابت والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا, میری فاطمہ سے پیار کرنا, میرے حسنین سے محبت کرنا, ان کے لیے تمہارے دلوں میں جذبات حسن موجود ہوں.